بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی جانب سے انٹر بورڈ چیئرمینز کمیٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پاکستان کے بورڈ آف گورنر کے ممبر ظفر محمود ملک کو قومی رحمت العالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ ظفر محمود ملک کو گریڈ 21 میں وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے ادارے قومی رحمت العالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کا DG مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ عہدہ وفاقی حکومت میں عوامی خدمات کی انجام دہی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تعیناتی کو علمی اور ادبی حلقوں کی طرف سے بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور بالخصوص سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر قاضی ظہور الحق، پریزیڈنٹ طاہر درانی اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے ملک ظفر محمود کو اس عام تعیناتی پر مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اپنی خدمات ملک اور قوم کے مفاد میں سر انجام دیتے رہیں گے۔ انجمن فیض الاسلام اور بزم عروج ادب پاکستان کے اشتراک سے ممتاز طبیب و ادیب اور سندھ کے سابق گورنر حکیم محمد سعید کے یوم شہادت کے سلسلے میں ایک خصوصی سیمینار انجمن کے فیض آباد مرکز میں منعقد ہوا۔ سیمینار کی صدارت معروف دانشور ماہر تعلیم انجمن فیض الاسلام کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کی۔ تقریب میں پروفیسر نیاز عرفان، پروفیسر محمد انعام، ڈاکٹر فرد محمود، نعیم اکرم قریشی، حکیم بشیر بیروی، محترمہ نور قریشی، تنویر نصرت، قاری عبدالجلیل فاروقی، شعیب آوان، محمد جبران، محمد ابرار اور دیگر نے شرکت کی۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ سعدیہ راشد نے کراچی سے خصوصی آن لائن خطاب میں کہا کہ خراج تحسین پیش کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے حکیم محمد سعید کے سماجی اور سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم انتہائی مخلص، نیک اور انسانی ہمدردی رکھنے والے انسان تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانی فلاح کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حکیم محمد سعید شہید کی طب کے میدان میں خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین کے علاوہ سعدیہ راشد نے اپنے آن لائن خطاب میں حکیم محمد سعید کو ایک رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو ایسے لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی کے رہنما اور سابق ممبر تحصیل اسمبلی راولپنڈی ربینہ شفیق نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اس ملک اور قوم کی امید ہیں اور انشاءاللہ امید کا سفر یقین تک جاری رہے گا اور اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ میاں نواز شریف نے ماضی میں ملک میں ایسے مثالی ترقیاتی کام کروائے ہیں جو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں کرائے۔ میاں نواز شریف وطن واپسی کی خبر سامنے آتے ہی مہنگائی میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، ڈالر کم اور پاکستانی روپیہ بڑھ رہا ہے۔ مسلم لیگ شعبہ خواتین اور پنڈی کے ہزاروں خواتین اپنے قائد میاں نواز شریف کے فقید المثال استقبال کے لیے لاہور جائیں گی، کیونکہ ہمارے قائد ہمیشہ ملک اور قوم کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کا مفاد سامنے رکھتا ہے۔ ہم مشکل حالات میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں اور اب بھی ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ ان خیرات کا اعلان انہوں نے SRMPD نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ربینہ شفیق نے کہا کہ انشاءاللہ الیکشن میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون بھاری اثر سے کامیاب ہو کر ملک میں حکومت بنائے گی، کیونکہ عوام جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہی وہ رہنما ہیں جو ملک کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کر سکتے ہیں اور اپنی قائد مریم نواز کے ہاتھ مضبوط کریں گی، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت کر کے نہ صرف مسلم لیگ نون کے جوانوں بلکہ خواتین کو بھی نئی سیاسی سمت دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی عوام کو مہنگائی، دہشت گردی، بدامنی اور لاقانونیت سے ماضی کی طرح نجات دلائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب اس ملک میں ایک بار پھر میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر قوم کی خدمت کریں گے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ثاقب رفیق کے سربراہی میں وفد نے چیئرمین FBR ملک امجد زبیر ٹوانا سے FBR ہاؤس میں ملاقات کی۔ اجلاس میں چیئرمین کامہ کمیٹی برائے کسٹمز نعیم اشرف، سابق صدر KCCI ادریس میمن
اور اولڈ آٹو پارٹس ایسوسیشن کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران اسلام آباد ٹرائی پورٹ پر پھنسے آٹو پارٹس کے کنٹینرز کے اجرا اور پھنسے ہوئے کنٹینرز ریلیز کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر فوری عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ صدر ثاقب رفیق نے چیئرمین FBR سے کہا کہ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ فائنانس ترمیمی ایکٹ 2023 متعارف ہونے سے قبل رننگ پالیسی کے مطابق ٹیکس اور جرمانہ ادا کر کے کنٹینرز ریلیز کیے جائیں۔ وفد نے ممبر کسٹمز محترمہ زیبا حی اظہر سے بھی تفصیل ملاقات کی اور پھنسے ہوئے کنٹینرز، ڈیوٹی اور جرمانے اور درآمد شدہ پرانے آٹو پارٹس کی ویلیویشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے زیر اہتمام سٹی صدر راجہ کامران حسین کی زیر صدارت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جائے شہادت پر سانحہ کارساز کے شہداء جان نثاران بے نظیر بھٹو کی اظہار ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں جنرل سیکرٹری سٹی راجہ شاہد محمود پپو، نائب صدر پنجاب خالد نواز بوبی، سیکرٹری اطلاعات سٹی راجہ محمد علی مناز، ممبر پنجاب کونسل بنارس چودھری، نائب صدور ملک ایوب، راجہ فرحان خالد، ساجد قریشی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری سید حسن شرازی، سیکرٹری ریکارڈ ایونٹ شہزاد بٹ، آفس سیکرٹری میاں شیر افغان قریشی نے شرکت کی۔ اس موقع پر جان نثاران بے نظیر بھٹو کا زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتے۔ 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس روز پاکستان سمیت اقوام عالم کے مقبول ترین لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے استقبالیہ قافلے پر جیسے گردوں نے حملہ کر کے اپنی بزدلی اور ملک دشمنی کا واضح ثبوت پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت اور کارکنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہم نے اپنے پیاروں کے خون کے سے پاکستان اور جمہوریت کی ابیاری و بقا کا فریضہ ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے۔ یہ کارساز کے سینکڑوں شہداء اور زخمیوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے کہ ہم شمع جمہوریت کو بجھنے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر راجہ الطاف حسین بنارس چودھری، راشد بٹ، راجہ عامر کریم، راجہ صلاح الدین، رخسار دنیال، طارق بٹ، کریم کامران، چودھری عبدالرحمان توکلی، شاہ رخ خان، نواز کوستانی، ساجد نیازی، چودھری آفتاب عمران ڈار، شیخ نبی، چودھری بشیر، توصیف بٹ، راجہ علی رضا، نبیر راجپوت، چودھری طارق اکرام، چودھری ناصر، حنیف اوان، چودھری حمید بابو، لیاقت اوان، فلک شیر لودھی، شاہی قاسم، سلیم کیانی، صابر حسین، چودھری راہیل، ماسٹر نصیر بھٹی، ماہر افضال، حنیف راٹھور، فیاض راٹھور، کوثر بٹ، امجد قریشی، محمود پلوان، راجہ عبدالرؤوف، سعید خان، اختر سعید پپا، وسیم خان، زید بشیر، قاضی سہیل، عارف مغل، مقصود وارسی، پرویز چیدہ، سہیل اشتیاق، نرگس فیاض ملک، سمیرہ گل، عذرا یونس، شازیہ بطول، زبیدہ رانا، سیدہ بی بی، سمینہ نیازی اور راولپنڈی شہر کے تمام جن کونسلوں سے کارکنوں نے شرکت کی۔ راجہ مندلی نے شہداء کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ حکومت گرفتار اساتذہ، کلیریکل اسٹاف اور ملازمین کو فی الفور رہا کرے، احتجاجی قائدین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر پر تالا بندی ہے۔ ملازمین اور اساتذہ میں پائی جانے والی بے چینی کو فوری ختم کیا جائے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اساتذہ اور ملازمین کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب کے صدر راجہ الیاس کیانی، ڈویژنل صدر عرفان مظفر کیانی، صدر چکلالہ کینٹ عبدالشکور چشتی، نائب صدر محمد مدید نے راولپنڈی میں احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قائدین نے کہا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور اس کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری سے روگردانی بند کرے، اساتذہ سے فوری اور بمقصد مذاکرات کر کے درس و تدریس کا سلسلہ بحال کیا جائے۔ موجودہ صورتحال میں نونہال آن قوم کا قیمتی سائل ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر پنجاب لاٹھی کی زبان استعمال کرنے کے بجائے معماران قوم سے باوقار انداز میں مذاکرات سے مسائل کا حل تلاش کریں تاکہ اساتذہ اور ملازمین میں پائی جانے والی بے چینی کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر محمد شفیق بلوالیہ اور دیگر بھی موجود تھے۔